نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. ذی قدر صاحب صد احترام معززین محترمین مخلصین بزرگوں میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں السلام علیکم. ہر انسان واسطے اللہ رب العزت نے اپنی کلام مقدس قرآن کلام اللہ دے اندر ایسے قوانین اور اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں جنہاں تے عمل کرنے نال ہر انسان دی ہر ادا نو اللہ پسند فرما لیندا ہے. ہمیشہ کامیاب بھی وہی انسان ہوندا ہے جس نو اللہ پسند فرما لے. ساری کائنات دی نظرہ دے اندر او بندہ اگر محبوب بن جائے اور اللہ دی نظر دے اندر او مغضوب و ملعون ہوئے تو ایسے آدمی نو نہ دنیا تے اور نہ ہی آخرت دے اندر کوئی جائے پناہ نہیں مل سکتی. ساری کائنات دی نظر دے اندر نہ پسندیدہ سمجھیا جائے تے ایک اللہ اس نو پسند فرما لائے تو اس دا وال بھی ڈنگا کوئی نہیں کر سکتا.
تو اس واسطے اللہ پاک نے اپنے پاک معصوم و مخدوم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود باجود تے اور بالخصوص قلب اطہر تے اپنی لا ریب کتاب قرآن کلام اللہ دا نزول فرمایا۔ حالانکہ جو خود سوڑے محمد پاک معصوم پیغمبر دی قوم ہے، انہاں دا سب تو وڈا سونے پیغمبر تے اعتراض ہی اے ہے کہ صاحب دولت اصل لوگ، کنبا قبیلہ خاندان والے اصل لوگ، لوگاں دے وچ ساڈی شہرت، ساڈا وقار، مالدار بھی اساں لوگ، جو یتیم ہے جس دی کانڈ تے ہاتھ رکھن والا ہی نہیں ہے، ایک کس طرح اللہ دا پیغمبر بن سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ہی جواب دیتا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا میں رب دی رحمت دے خزانے دے مالک تساں ہو؟ یہ میری پسند دا فیصلہ ہے، تہاڈی جمہوریت دا فیصلہ نہیں، یہ میں رب دی نظر دا فیصلہ ہے۔ نحنو قسمنا، میں رب دیا نظرہ دے اندر اگر ساری کائنات جو محبوب نظر آیا تو صرف محمد الرسول اللہ نظر آیا۔ مینوں پسند آیا اس وجہ تو میں سوڑے محمد پاک نو خاتم النبیین دا صحرا پوا چھوڑیا۔ تو فیصلہ کہیں دی پسند تے ہوندے اللہ دی۔ تو اصل او بندہ کامیاب ہے جس نو پسند کون فرما لائے؟ اللہ۔ کچھ لوگ ہوندے کسے بہت بڑے دنیا دار دے منظور نظر، کچھ علماء دے، کچھ پیران دے، کچھ کسے دے، کچھ کسے دے، مگر کسے شخصیت دا منظور نظر ہو جاونا ایک کامیابی نہیں ہے۔ اور سب تو بڑا کامیاب او بندہ ہے جس دی ہر حرکت نو بھی اللہ پسند فرما رہا ہے۔ ایسا آدمی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ دا ولی ہی ہو سکتا ہے جی دی ہر حرکت رو اللہ پسند فرما رہا ہے۔ البتہ میں اج ایو سمجھاونا ہے کہ اللہ دی کتاب مقدس نے کیڑا قانون بیان فرمایا ہے جن دے ذریعے بندہ مومن بھی بندا ہے، ولی بھی بندا ہے، تے او دی ہر ادا نو اللہ پسند بھی فرما لیندا ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو تساں، کئی تا میرے دیر متھے تے پھٹیاں بنا کے ویدے بیٹھے میتھوں کوئی ادھار لونا ہی نہیں بھائی۔ چہرے سونے کر کے بہو، خوش ہو کے بہو، یہ اللہ دی ذات دا بے شمار شکر ہے کہ اس گئے گزرے دور دے اندر بھی اللہ پاک قرآن سوڑاون تے سوڑن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اور جڑے تسا آئے بیٹھے ہو یہ تواڈا کمال نہیں ہے، اللہ توانو خود چون کے گھلیا جو ونجو میں رب دا قرآن سوڑا۔
یہ جڑیاں اتھے خدا دے گھر دے اندر گھڑیاں گزارنیاں سے دل ٹھار کے بہو وچو وچو کڑدے نہ رہو کروا لیو خوش ہو کے بہو اللہ پاک شاءاللہ اج تھوڑی ساڑی ملاقات ذریعہ نجات بڑھا دے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں جڑی آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے چھٹا پارہ سورہ مائدہ دی غالباً آیت نمبر 57 ہے یا 58 اس دے اندر اللہ کریم نے ہر انسان دی زندگی نو پسند کرنے دا ایک سوکھا طریقہ بیان فرمایا اور در حقیقت ویکھو نا اللہ واحد شاہد دی قسم ہے اس دھرتی تے کوئی علم سوکھا نہیں جتنا رب نے اپنے قرآن والا علم سوکھا بڑھا شرط اے ہے کہ بندے نو دل تے دماغ نو ایک واری رب دے قرآن والے پاسے متوجہ ضرور کرنا چاہیے علماء نے مولویاں نے پیرہ نے ایک ہوا بنا چھوڑے ہے یہ تو بڑی اچھی کتاب ہے یہ دے بھائی نیڑے نہ لگیا ہے مولویاں دا کام ہے آپ پہ قرآن نال نہیں بڑھ لئی سے اساں جٹاں نو ویچ پاون دی ضرورت کوئی نہیں اللہ قسم چاہ کے لقد یسرنا القرآن مینو اللہ ہون دی قسم نے میں اللہ ٹیل لا کے اپنے قرآن نو سوکھا بڑھا چھوڑے فحل میں مدکر کوئی ہے میں رب دے قرآن تو نصیحت حاصل کرنے والا تو خیر بہرحال اللہ دیاں نظراں دے اندر محبوب بنن واسطے بندے نو زندگی دے اندر 3 کام کرنے چاہیے کتنے بولو یار میری بولی سمجھ آندی پئی دے تو کرمال نے بول سکتے تو انجے ہی تکیتی رکھو نا ذہن مطمئن رہ کے تو میری گلاں دی سمجھ آندی پئی اللہ دی نظر دے اندر محبوب بننا مرغوب بننا پسندیدہ بنن واسطے بندے نو کتنے کام کرنے چاہیے 3 پہلا کام الذین یقیمون الصلاۃ زندگی دے کسے پہلو دے اندر اللہ دی عبادت تو غافل نہ ہو ہر وقت او دے دل تے دماغ دے اندر غالب رہے تا صرف اور صرف اس آنے ڈٹھے اللہ دی عبادت ہے دوسرا کام یؤتون الزکات اپنے مال چکے ادا کرے بولو زکات زکات ادا کرے سی او دے مال نو میں اللہ پاک تے صاف تے ستھرا بڑھا چھوڑے سی تیسرا کام اجدہ 2 کیتے حص وَهُمْ رَاكِعُونَ ایک کسے دے دکھلاوے واسطے نہ کرے بلکہ ہمیشہ او دے دل چ وسن والا کون ہو 3 کم اے بندہ کرے چا اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ 3 کم تو کر دے میں اللہ تیرا ولی ہاں تے تو میں رب دا ولی والی تیری کسے ادا نو میں اللہ نا پسند نہ کرے
کام سوکھا کہ اوکھا ہون دے پہ بولے سوکھا نہیں چلا لاونا اوکھا ہے گھر بار نو چھوڑنا دھیاں پترہ نو چھوڑ کے بہنا وقت بھی لاونا خرچہ بھی لاونا مال بھی خرچ کرنا اور سفر دیے مسائب آلام تھکاوٹاں دشواریاں تکلیفاں بھی بندہ برداشت کرنا وہ ہوندی ہے نا تکلیف مگر اللہ فرماندا اے ترائے کام تو ہی تھا گھر بیٹھے چکر ولایت دی سند میں اللہ خود نصیب فرما دے ولایت واسطے کسے چلے دی ضرورت ہے کسے وظیفے دی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ اپنے دل دے اندر محبت اخلاص پیدا کرتا صرف اللہ دی پیدا کر نماز پڑھیں تو اے نہ سوچے جو میں اللہ تے احسان چاڑی کھلا زکاة دیوے تے کہنو وکھا کے نہ دیوے جو لوگ ویک کے آکھن یار وڑا متقی ہے غریبت یتیمت نال بڑی ہمدردی رکھ دا ہے تے بڑی نصرت امداد کرے دا ہے اللہ فرماندا ہے زکاة ادا کر نماز ادا کر مگر انہاں دوہاں دے کام دی مقبولیت دا طریقہ اے ہے راکعون ہمیشہ عاجز تے کمزور رہے ہر وقت تیرے دل دے اندر نظریت عقیدہ ہوئے کہ میری ایک کا حرکت تے نظر رکھنا اللہ کون ہے اللہ فرماندا اے سوچ نال اے دو کم تو چکر ولی اللہ میں اللہ تینو خود بنا تو معلوم ہوندہ ہے جی اجے تک اسا داڑھی منر تو نہیں سے کھلوتے تو نماز ساتھے اثر ہے بولنا نہیں کیتا کیونکہ اللہ دے قرآن دا تو وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا نماز تنہا کدی مومن نو بے حیائی دے نیڑے ونجن دیندی نہیں قرآن نے سچ فرمایا آج تجربہ کر لو جتنا چوکھا نمازی ہو سی اتنا زیادہ فراڈی ہو سی اتنا زیادہ لچہ تے بدماش ہو سی کیوں جدا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان محمد دی شریعت تے دین نو لبادہ تے آڑ بڑھائی دا اس وقت اس قوم دی تباہی اور بربادی انہیں سمجھو بالکل کدھی اور کنارے تے آ پہنچی ہے ورنہ جس بندے نے سوڑے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا وہ کدی بھی سوڑے محبوب دی محبوب شریعت نال غداری نہیں کر سکتا غداری کریں تو منافق کریں یہودی کریں ہندو کریں غیر مسلم کریں مسلمان تب بنے ہی تو ہیں جدہ اس کلمہ میرے محمد پاک نہ پڑھے گل دی سمجھ آ رہی نہیں کچھ تواڈے وچ میرے قوم دے بھرا بھی بیٹھے ہو سر سارے ہوئے ہو چلو بات اپنی ہی قوم نو چھلن دا مزہ بھی آسی بھائیو اللہ دے دین نو کھیل تے تماشا نہ تو انو کسے مجبور کر کے سوڑے محمد دا کلمہ نہیں پڑھایا اپنی خوشی نال پڑھایا لے تو انو کسے گن پوائنٹ تے کلمہ پڑھایا اپنی مرضی نال پڑھایا تو پھر تینو کیڑی مجبوری ہے جو تو کلمہ پڑھ کے تے بھوک دا بھی سوڑے محمد پاک رو ہے بے ادبی بھی سوڑے محمد الرسول اللہ دی کرنا ہے میں کوئی آفاقی مولوی نہیں ہوں میں بھی اسے دنیا دا اسے زمین دا حصہ انبیاء کرام ٹر گئے اولیاء کرام ٹر گئے علماء کرام ٹر گئے میرا پیو بھی ٹر گیا تے میں بھی ٹر بیٹھا
رانا اسے اتھے کسے نہیں ہے مگر میں کسے دے پترا جیڑا ہو سا پھراواں جیڑا ہو سا یا چاچے ورگا ہو سا کچھ حیا کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے سوڑے محمد دے چہرے دا حیا کر سوڑے محمد دی سیرت دا حیا کر تیری عزت دا ضامن بنے ہے تا محمد بنے ہے تیری شرافت دا خزانہ بنے ہے تا محمد بنے ہے تیرے گھر دی چار دیواری دی حفاظت دا ضامن بنے ہے تا محمد بنے ہے تیری انسانیت دا ضامن بنے ہے تا محمد بنے ہے جس محمد دا کلمہ پڑھ کے تو اس دے چہرے نو منا کے تے کٹرائی سٹے نہ لکھ لعنت یا یہ میرے محمد معصوم دا کلمہ پڑھے ہی برادری رہتے بھاوے نہ رہے ملہ رہتے بھاوے نہ رہے جماعت رہتے بھاوے نہ رہے تینو رشتہ ملے تے بھاوے نہ ملے ایک میرے محمد دا حیات تو چا پیدا کر دوما جہانہ دی عزت دے برکے اللہ خود نصیب فرما چھوڑے دا اگر عالم مقرر خطیب اپنی قوم دی اصلاح نہ کرے او دے عالم بڑے تے اعلان اللہ دے قرآن نے جو بول بولے آئے ہر بولتے سب تو پہلے میرے محمد نے عمل کر کے دکھایا یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے صرف اپنی قوم تے جماعت تے غلامہ نو سنا کے تے سوڑا محمد آرام نال گھر سوتا رہ گیا اللہ دا قرآن خود فرماتا ہے قل فرما دیجئے میرے محبوب انی امرتو ان اکون اول المسلمین امرتو مینو حکم کون دیندہ ہے بولو مینو اللہ حکم دیندہ ہے اول المسلمین سب تو پہلا رب دے حکم دوتے عمل کرنے والا میں محمد الرسول اللہ مسلمان دا معنی یہ ہوندہ ہے جو کہیں دے حکم دا پابند ہوندہ ہے بولو اللہ دے رسول اے بھی تا آگ سکتا ہی ان اکون اول العالمین یا عاملین مگر فرمایا مسلمین اسا تو سبھی کون ہے بولو تو صحیح یار مسلمان ہے اللہ دے رسول بھی فرمایا ان اکون اول المسلمین تو مطلب کیا ہے مسلمان ہوندہ ہی ہو ہے جڑا رب دی شریعت دے ہر حکم دا پاپ بند ہو جڑا اللہ دی شریعت دے احکامات دی نافرمانی کردہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے اسے واسطے اللہ نے فرمایا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن جس نے اپنے آپ نو ایک اللہ دے حوالے کر دیتا ہے من اسلم وجہہ للہ جس نے پیر دی چیچی کنو گھن کے تے سر دی چوٹی دے آخری وال دے حصے تک ایک رب دے حوالے کر دیتا ہے اللہ فرماندہ ہے اے ہی نے سچا مسلمان تے اس بندے واسطے میں رب دی بشارت اے ہے کہ جدہ اے مرن لگدا ہے ادھا روح پچھے نکلدا ہے تے جنت دے بوہے میں اللہ پہلے کھول چھوڑے دا اے مسلمان ہے ہن تو ویکھ ایتھوں ویکھنا شروع کرنا تو ایتھاں ہی پھدی ویسے تلے تو اسلام ٹرنا ہی نہیں آج تو میری گلاں نو سن کے مسکرا رہے ہو انشاءاللہ دن قیامت دے رونا نصیب نہ ہوئے اتھے جے رونا نصیب ہویا تو چپ کراؤن والا جمعہ ہی کوئی نہیں مسکراسن او
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جندے سجے ہاتھ جو دا نامہ اعمال آ گیا نا، بے یمین ہی سجا ہاتھ، وہ لوگاں نو خوش ہو کے مسکرا کے سڑ کے اکسی ہاں او مقرؤ کتابیا، او بھاجو آؤ جس نے جیندی مرضی ہے آ کے میرا نامہ اعمال ویکھ لوے، انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ۔ اس بندے نو مسکراندے ہوئے نو اللہ کریم جنت دے اندر اعلیٰ مقام و مرتبہ نصیب فرما چھوڑنا۔ جس نے دن قیامت دے رونا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ہلکا انی سلطانیہ۔ اے روندہ کھلوتا ہونا ہے، چیخدہ چلادہ کھلوتا ہونا ہے، ادو فرشتیوں دی ٹیم آسی، اللہ سے خضو ہو پکڑو اس نو فغلو ہو، اس نو جہنم دے زنجیرہ نال جکڑو، ثم الجحیم صلو ہو، اس نو جاؤ تے کسیڑ کے جہنم دی کتھی تے لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، انو دھکے تے تھڈے مار کے جہنم دے اندر انو سٹ چھوڑو۔ کیوں؟ ادا جرم کیا ہے؟ لا یؤمن باللہ العظیم، اس نے ساری دنیا دی عزت عظمت اپنے اندر رکھی ہے مگر اس نے عزت عظمت قدر نہیں کی تھی تو صرف میرے محمد دی شریعت دی نہیں کی تھی۔ جہنم دا آج ڈر تو نان لونا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ شاءاللہ ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے، آمین تا کرو جا۔ اللہ شاءاللہ بغیر حساب دے اسا مسلمانہ دا جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ دعا اے بھی کیتی کرو جو اللہ شاءاللہ دن قیامت دے کسے گل دا سوال نہ کرے، جے کسے دے بارے او سوال کیتا چا او دا جواب ساڑھے کول کوئی نہیں ہونا، جواب جے نہیں ہونا تو پھر صرف عذاب ہی بدلے چ مل سی، ثواب تے رحمت دا قطرہ بھی نصیب نہیں ہو۔ جیڑا تسا آج سوچ کے منائندے ہو نا داڑھی، کوئی نہیں یار عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے، باقی لا چاڑ ہو دی راتی تے وقت کئی تا انج دے ہیں وادن یار چھوڑو پر کے آتے ہو، سارا کو دین اسلامی سے داڑھی چ پیا، نمازاں پڑھ دے ہیں، روزے رکھ دے ہیں، زکاتہ دینے ہیں۔ اللہ اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ فرماندا ہے میں تہاڈا ولی ہاں، میرا رسول بھی تہاڈا ولی تے یار ہونا ہے۔ والذین آمنوا جیڑا اترائے کم کرن والا ہونا ہے، او دی یاری تے تعلق تے دوست وی مومن لوگ ہونے، انہاں دی سنگت مشرک نال۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اور دا رسول تے مومن بندے ای ہو جائے عامل تے مسلمان دے یار بن جاویں، سمجھو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
اللہ دی جماعت تے اللہ دی جماعت نو کوئی برباد کر سکدا نہیں ہے. یہ ہوئی بابا برزخ ہے. جاگ دے راسو جی انشاءاللہ اللہ تکول ٹھوکی بیٹھے آکھو ماشاء کیونکہ باہر دی توفیق سانو کہہ دے اللہ دے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون. نماز نو قائم کرنے والے، نماز نو آباد رکھن والے، نماز نو سمجھ کے ادا کرنے والا ہے، نماز نو ضائع تے برباد نہیں ہون دیندا، اللہ دی عبادت نو آباد رکھدا ہے، اونوں سڑن نہیں دیندا، اونوں سکن نہیں دیندا، اونوں اجڑن نہیں دیندا، اونوں برباد نہیں ہون دیندا. اللہ فرماندا ہے میں رب دے ولی بنن دی پہلی شرط ہی ہے کہ میری عبادت نو ہمیشہ آباد رکھدا ہے، میری عبادت نو سڑن نہیں دیندا. جویں جویں او میں اللہ دی عبادت نو آباد کردا جا رہا ہے، انہیں سمجھو کہ او دے وجود تے جسم نو میں اللہ پاک کردا جا رہا ہوں. کیا کردا جا رہا ہے؟ چلو دوے لفظاں دے اندر ماننا چاہ سمجھائیے، تواڈے سمجھاون واسطے پہ کرے نا مت تفسیرہ کھولن لگ گئے. کیونکہ اکثر مولویات یہ تو میاں کہیں مفسر ہی نہیں لکھے، یہ کہیں نہیں لکھے تو کم از کم توانو جڑی گل سمجھائی ویندی ہے تو تواڈا دل دماغ اس چیز کو ایکسپٹ کردا کہ نہیں. دوے لفظاں دے اندر چا سمجھاواں. اللہ فرماندا ہے مال چوں زکات دیو تا مال پاک ہوندا ہے. مال کیا ہوندا ہے؟ زکات نہ کڈھو تا مال پاک ہوندا ہے. مال چوں زکات کڈھو تا مال پاک ہوندا ہے، تے جسم دی زکات کڈھو تا جسم پاک ہوندا ہے. لہذا اللہ فرماندا ہے مال دی زکات تے جسم دی زکات صلاۃ کیڑی شے؟ نماز جڑا بندہ نماز نو سمجھ کے ادا کریندا ہے اللہ دی عبادت نو آباد رکھدا ہے. انہیں سمجھو کہ وہ اپنے جسم دی زکات پیا کڈدا ہے. جداں جسم چوں زکات نکل گئی تا ایدا جسم پاک ہو گیا. انہیں مال چوں زکات نکل گئی تا مال پاک ہو گیا. تے ولی دی نشانی دیا ہے کہ او دی غذا بھی پاک ہوندی ہے تے او دا جسم بھی پاک ہوندا ہے. کیونکہ خود اللہ بھی پاک ہے تے قرآن بھی پاک ہے تے صاحب شریعت میرا محمد بھی پاک ہے. جدا اس شریعت تے عامل بندہ بن ویندا ہے او دا وجود بھی پاک ہو ویندا تے او دا مال بھی پاک ہوئندا ہے. جدہ انج دا پاک ہوندا ہے اس وقت اللہ فرماندا ہے انما ولیکم اللہ. اس
وقت میں اللہ او دا ولی بن ویندا تے او بندہ میں اللہ دا ولی بن ویندا ہے تے جیڑا بندہ انج دا پکا سچا بندہ بن ویندا ہے او دی ہر ادا نو پسند کرن والا کون؟ بولو اے اور اللہ نے قانون جیڑا ہے اے سیداں واسطے نہیں بیان فرمایا کیونکہ تسا تو ولی تے پیر اسے نو منے دیو جیڑا کون ہوئے اے سادات واسطے قانون نہیں ہے اے مولویاں واسطے قانون نہیں ہے بلکہ اللہ فرماندا ہے من جس بندے نے بھی یہ ترائے کم کر چھوڑے او بندہ میں اللہ دے کاغذات دے اندر ولی لکھیا ویندا ہے بھاویں او قوم دا موچیے قوم دا مسلیے قوم دا کمی سڑیون والا ہے مگر او دے اندر اترائے خصوصیات اوصاف و کمالات موجود ہیں اللہ فرماندا ہے بھاویں لوگاں دیاں نظراں دے اندر او کمی سڑیون والا ہوئے لوگ انہوں آکھیں اے چچری زبان آلا ہے اے کالے رنگ دائے تے حبش چو آیا ہے اے غلام اے سید نہیں مگر او دے اندر اترائے خسائل تے اوصاف موجود ایک دے ولایت دے اس درجے تے اپڑ گیا ہے کہ او بلال چچری زبان آلا زمین تے ودا ٹر دے تے او دے جتیاں دی چاپ اللہ نے عرش بریل تک پہنچا چھوڑی ولایت واسطے کو قوم تے خاندان تے نام نسب دی ضرورت ہے اس وجہ تو میں آکھیا ہے ہر انسان اگر اللہ دی نظرہ دے اندر محبوب بننا چاہتا ہے تو دے واسطے کتنے کمہ دی ضرورت ہے بولو شاہ نماز تو تسا الحمدللہ سارے ہی پڑھ گئے اے جڑی ماشاءاللہ اے بھی دسے واقعی پڑھا نماز پڑھتا ہے عقیدہ بھی آتا ہے جو میں وڈی ستھری نظریے تے عقیدے والا بندہ نماز پڑھتا ہے مگر جھوٹ بولن تو کھلوتا نہیں غیبت کرن تو کھلوتا نہیں دھوکہ تے فراڈ دیون تو رکیا نہیں ہے او دی وجہ ہے کہ اس نے صرف ٹکراں تے مارنیاں سکھ لئیاں مگر جیڑا کچھ اللہ نو نماز دے اندر کھلو کے آتا ہے پڑھن والے نو ہی پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ نو کے آکھے آیا تے اگو اللہ نے مینوں کے جواب دیتا ہے انہیں توتے طرح رٹی کھلوتا ہے انہوں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اللہ نال ملاقات کھلا کریں داں اسے واسطے ایک دے اللہ دا پیغمبر روندے بیٹھے سونا محمد پاک اکھاں مبارک چنیر واندے پین آنسواں دیاں جھڑیاں وے وے کے پیغمبر دے سینے مقدس والی جگہ کڑتے والی جگہ جڑی ہے سج گئی ہے سوڑے محمد پاک دی تے پیغمبر دے دل دی حالت نو جانن والا کوڑے اللہ نو تا پتہ آئی کہ میرا پیغمبر کیوں بیٹھا روندہ ہے اللہ دا پیغمبر اس غم دی وجہ تو روندہ بیٹھا ہے کہ میں قوم تے برادری کو لوگ کدی پانی دے گھٹ دا بھی مطالبہ نہیں کریں دا میں انہاں دے کولوں تنخواہیں تے براتاں تے اجرتاں تے معاوضے دا مطالبہ بھی نہیں کریں دا بلکہ میں انہاں نو پہلے آدھن لا اسألکم علیہ مالا اللہ
میں تو انہوں پہلے بھی ادن لا اسالکم علیہ مالا مینوں توڑے کولوں کسے چیز دی غرض و غایت بھی نہیں ہے اللہ دا پیغمبر والے ٹھڈے سا بھر کے روندو بیٹھا ہے کہ ولوی میرے اپنے مینوں پتھر مرے دے مینوں کوڑا کوڑا بھی آتے میں محمد تے کوڑا کرکٹ بھی سٹیا جاندہ ہے میرے رستے تے رکاوٹ بھی بنی جاندیاں ہے میرے قتل دے بھی منصوبے بنائے گئے مینوں وطنوں بے وطن کرن دیاں تیاریاں بھی کیتیاں گئیاں میں محمد دے دندان مبارک بھی شہید کر دیتے گئے میرے منن والے انوانگاریاں تے لٹا کے انہاں دیاں چربیاں بھی پگھار دیتیاں گئیاں میرے غلامانوں ٹوک ٹوک کے تے دو لخت بھی کر دیتا گیا ہے میرے غلام دیاں معصوم بچیاں نوی شہید کیتا گیا ہے میرے غلام دے وجوداں دوتے لوہے دیاں کنگیاں پھیر پھیر کے انہاں دا جیندیاں دا چمڑا بھی اتھیڑ لیا گیا ہے اللہ دا پیغمبر روندہ بیٹھا ہے ایو جائے روندے ہوئے پیغمبر نو اللہ نے تسلی کی دیتی ہے اللہ فرماتا کلا لا تطعه واسجد واقترب او میرا محمد مینوں آ کے مل لیا کر میری رحمت نو جفا پا لیا کر میرے نال ملاقات کر لئی کر جویں جویں ملدا ویسے تیرے دکھ میں اللہ نے مٹا دینے اللہ تو تا مکانہ کولوں پا کے تینوں کتھے ون کے ملنا کتھے تیرے نال ملاقات ہونی ہے اللہ فرماتا واسجدو واقترب نماز پڑھی کر سجدہ تو کیتا کر واقترب تینوں اسا چاہ کے اپنی رحمتی جھولی چپا چھوڑنا یہ نماز کئی دے نیڑے کریں دی بولو ایک طرف حالانکہ اللہ آپ آدھا نہنو اکرا میں تو اڈی شاہ رب تو ہی نیڑے او ہے نا جدا شاہ رگ تو ہی پہ اللہ جیڑا اتنا نیڑے تے وقتیو پیغمبر نو آدھا او سجود حق ترب مطلب کیا ہے اللہ فرماتا میں تا اگے ہی تیرے نیڑے مزہ اس لئے آندہ ہے جدا بندہ سفر کر کے کہنوں ملنے آندہ ہے تو اوکھا ہو سے ادھی راتی اٹھی سے میرے کول جدا تو آسے نا تیری اے ادا میرے اتنی پسند ہونی ہے تو انہیں سمجھے تیرا متھا زمین تے نہیں ٹکیا پیا بلکہ میں رب دی رحمت دی جھولی جایا پیا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ جدا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک بھی سجدہ کردہ ہے اللہ دے رسول فرماتا انہیں سمجھو او سر خود اللہ دے قدم سٹی پہ ہوئے اللہ دے ڈیڑے تلے ڈھیک تے آدھا پہ سبحان رب یال تے اجا سلام نہیں سو پھیرے تے اللہ کے فویل للمصلی لاکھ لعنت تیری نماز پڑھی ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین اگاں کہوے فویل للمصلی پھٹے لعنت ہے اس نماز پڑھنے والے اللہ دا نماز پڑھو تو یہ پڑھئے تو اللہ دا لاکھ لعنت کیا مطلب ہے نماز نو تو پڑھے آتا ہے مگر آباد نہیں کیتا سار دیتا ہی میری عبادت رو ضائع کر چھوڑے ہی میری عبادت رو عبادت اور رب نو پسند ہے جڑی پھل دی رہ جائے غص دی رہ جائے آباد ہو جائے آباد نماز عبادت او ہو دی ہے
جیویں جیویں رچ پڑدا ہے اننے اننے اپنے وجود تے عمل کر کے وکھا نماز وچ پڑدا کچھ ہے تے کام ہن نہیں بولے تو اس واسطے آج نماز تینوں داڑھی مناون تو کیوں نہیں رکے دی زنا کرن تو کیوں نہیں رکے دی شراب پیون تو کیوں نہیں رکیں دی جھوٹ بولن تو کیوں نہیں رکیں دی کیونکہ اصل دے اندر اوہ نماز خود تینوں پلوتے کرے دی نماز نو سمجھے ہاتھ تینوں اللہ ہر بے حیائی تو محفوظ فرما مگر تو نماز نو بولو اور حقیقت ہے اللہ دی قسم بندہ اج اللہ دی نماز نو سمجھ لے سمجھ کے ادا کرے کلمہ پڑھنے والا کدی مشرک ہو سکتا ہی نہیں سوڑے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے وہ بندہ کدی مشرک تے بدتی ہو سکتا نماز پڑھ دے مگر انہوں پتہ کوئی وقت دھیاں نو لے جا کے تے جشن میلاد منا کے تے گلیاں تے ڈانس کراوان نو بھی عبادت سمجھدا ہے اے بے حیا اس وقت بڑھتا ہے جدا محمد دی شریعت دا کھیل تے تماشا بڑھائی ورنہ اسے نماز دے اندر خود نمازی اقرار کرے یہ توڑا دل ہوئے تو تھوڑا یہ ترجمہ سناوا چا نماز دا صرف سناوا چاہ یا پڑھ سوئی صحیح جڑے اللہ نال وعدہ کریں دے آئندہ نماز نو ترک نہ کرے سائے نہ چھوڑے سائے او ہاتھ کھڑا وکھیا سجے کبے اللہ دی عبادت نو عبادت سمجھ کے ادا کرے سو ہاتھ کھڑا کرو نا اللہ دی عبادت نو عبادت سمجھ کے ادا کرے سو کہ نہ کرے سو اللہ شاءاللہ قبول فرمائے دیو بندی سڈاونا سوکھا ہے اشاتی تے مرکزی تعداد تے حیاتی تے مماتی تے ساریاں لانتا اتاں تیرے بتھاڑ تے لگ دیا ہن جدہ تو اللہ دی عبادت نو ضائع تے برباد کرے اللہ کی عبادت نو اچھا سمجھ کبھی اسلام دے نام تے اختلاف پیدا ہو سکتا ہی شروع کریے ہوں اللہ دی توفیق نہ اللہ دے ولی بنن واسطے کتنے کماں دی ضرورت ہے یہ یاد ہی نہیں کہ کوئی رہا پہلے صلاۃ ہے پھر زکوٰۃ ہے پھر اخلاص یہ دو کام کرنے تک کس دی بنیاد تے اخلاص راضی ساڑے اتے کون ہو جائے مقصد کے ہونا انہا دو کماں کرنے دا جو ساڑے تے خوش کون ہو جائے اللہ اگر ایو کم من صلی یرائی لوگا دے وکھالے واسطے تو صرف ٹکرا مرندہ بے آئے فقد اشرک یہ وکھالے واسطے پڑھئے تو وکھالے دی عبادت کرنا مشرک دا کام ہوندہ ہے مسلمان دا کام نہیں اللہ اللہ سب تو پہلے بندہ کے پڑھ دے اللہ اللہ اکبر اللہ اتھاں ہی پھاس گئے نماز نیتنے جی پھاس گئے یہی نہیں پتہ لگا جو اللہ اکبر کہہ دعا اللہ اکبر ہاتھ کھڑے کیتی کھلے تیاد اللہ اکبر اللہ دنیا دی کوئی طاقت نہیں ہے جڑا میرے ہاتھ کھڑے کروا سکے مگر میں اس وجہ تو کیتی کھلوتا کہ تیرے نال دا شاہ زور کوئی نہیں تے میرے نال دا کمزور اپنے ایمان نال دا سو بندہ یہ سوچ رکھے چاہ زندگی کدی شرک کر سکتا ہے
وقت بھی یہ قبرات سجدے کریندا ہے تا معلوم ہوندا ہے زبان نال اکبر آکے تے منیا کوئی نہیں منیا اللہ اکبر جداں میرا نوجوان پھرا مردہ بھیج دے یہ ٹوپی اللہ نماز تا تو ہون نہیں تیندے پیا سے تے غشیاں تو انہوڑے نال چڑھے لگ گئی جداں اس نے من لیا کہ تیرے نال دشا زور اور کوئی نہیں ہے اگو اس شاہ زور دی تعریف پیا کریندا ہے او دیاں صفتاں پیا بیان کریندا ہے یعنی اس ایک دعویٰ کیتا ہے کہ اللہ اکبر او دے اکبر ہون دیاں دلیلاں تے پروف تے ثبوت اگوا پیا بیان کریندا ہے آدھا تینوں اکبر کیوں منیا ہے کیونکہ سبحانک اللہم تینوں میں اکبر کیوں منیا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کتنے کمال اس بیان کیتے بولو پانچ کمال پانچ تان نہ بنا لویا اے پانچ کے ہیں اللہ فرماندا ہے جڑا نمازی پابند ہو کے نماز نو ادا کرنے والا ہوندا ہے او پانچ کمال منن والا ہوندا ہے پانچ تنہ والا نہیں ہوندا او دے کول تن نہیں ہوندے بلکہ کیش ہوندے بولو لہذا سب تو پہلا کیا دائیں سبحانک اللہم اللہ تو شاہزور کیوں ہے کیونکہ تیرے اندر عیب بولو آمن تو یہ ہوندہ ہے مبرع من کل عیبن تو انجدہ ساڑا مشکل کشائیں کہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے تے جٹا نو سمجھاون واسطے حضرت علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ تعالی علیہ مانا ایک فرمائندیان او فرماندیان سبحانک اللہم و بحمدک او فرماندیان کہ اللہ تو کہیں جیا نہیں و بحمدک تے کوئی تیرے جیا نہیں ہے تو کہیں جیا نہیں تے کوئی تیرے جہاں نہیں کمالا والا بھی کونے خزانیاں دا مالک کونے اجڑن تے وساون والا کونے خوشیاں تے غمیاں دیوان والا کونے اجڑے ہویا نو ودھاون والا کونے تے ہسدیاں ہویا نو رواون والا کونے اللہ اے تیرے نائچ کمالے تبارک اسموں کا اللہ کہتے نائچ برکت نہیں ہے تے جتھے میں تھوڑیا کھلوتا ہوا صرف تیرا نامی میں لے چھوڑا میرے سارے گھاٹے پورے ہوئے تبارکا تبارکا اتھے بھی ہے تبارکا قرآن بھی کے ادائے تبارک
قسم ربک ذل جلال وال اللہ دے قرآن نے بھی اس بات دی شہادت دیتی ہے تے یہ گلے نماز دے اندر بھی پڑھدا کھلوتا ہے تبارک اسموں کا تیرا نام برکت والا ہے تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی جعل فی السماء بروجا واللہ دا قرآن فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان اللہ پاک فرماتا ہے ساریاں برکتاں کہندے ہاتھ دے اندر سارے خزانے دا مالک کون ہے اللہ فرماتا ہے تبارک اسموں کا اے نمازی بندہ خود اعتراف تے اقرار پیا کرے دا اللہ میں علی دا نعرہ مارا تیرے رسول دا نعرہ مارا پنجا تنہ یا 12 یا 17 یا 14 دا نعرہ مارا میرے گھاٹے پورے نہیں ہوندے تبارک اسموں کا ایک کلے تائے اللہ دا نعرہ چمارا مینوں تیری ذات دی قسم اللہ میرے سارے گھاٹے تو اللہ پورے کر چھوڑیں دا اور اپنے ایمان نال دس اے جڑا نعرے ودا مریندا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری تے یا علی مدد یا حسن تے یا حسین او بھائیو میں حسن تے حسین دے قدمہ نال لگن والی خاک دے برابر بھی رہی ہاں مگر او حسین بھی تا کھلا پڑتا ہے تبارک اسموں کا برکت والا نائے تو کہندہ ہے علی طویت تبارک اسموں کا محمد پاک طویت تبارک اسموں کا محمد دی تھی فاطمہ طویت یہ تبارک اسموں کا محمد الرسول اللہ دی ازواج مطہرات بھی نماز کھلیاں پڑھ دیا ہے تبارک اسموں کا محمد دے غلامان بھی پڑھ دے کھلوتے تبارک اسموں کا انہوں نے جو پڑھی ہے انہوں سمجھیا ہے وہ دیوتے عمل کر کے دکھایا ہے جدہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے تو جدہ والے مومن نے راہ پھتیا ہے اگو دریاواں نے بھی راہ تے چھوڑیا ہے جنگلہ دے واشیاں نے بھی راہ چھوڑ دیتا ہے انہوں نے پتا ہی کہ محمد غلام اے صرف زبان نال دعویٰ نہیں کریں دے بلکہ جو کچھ منہ چوئے کر دے وہ دیوتے عمل کر کے بھی دکھا دے اسے وجہ تو دریاں در رخ در رب نے موڑ دیتا ہے مگر مومن بندے دی دنیا تے اللہ کانڈ نہیں لگن دیتے کیونکہ انہاں نماز نو کیا کیتا ہے اور قائم میرے سمجھاون دا یہ مقصد قائم نہیں آباد کیتا خدا دی عبادت نماز نو کیا کیتا ہے آباد کیتا ہے قائم تو مانا ہوتا کھڑا کر یہ کھلوتا ہے کھڑا کھلوتا ہے مگر یہ جو ریکارڈنگ نہ کرے تھے کھڑے کرنا والے تھے منہ تے پولے لگ سن کے نہ لگ سن بھئی یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا تو کھڑا کیوں کیتی بیٹھا نماز تو پڑھتا کھلا ہے مگر جیڑا کچھ ویچ آکھنا ہے سو اس نو سمجھے ہاں تو پھر یہ قائم کرنے دا کیا فائدہ تو یقیمون الصلاۃ دا معنی ہے نماز نو کے کرو آباد کرو نماز نو کے کرو بولو یار یہ انجے ہوندہ ہے ایک بندہ لکھا تے کروڑا روپئے بھر کے مکان تک قائم کر دیندہ کھڑا کر دیندہ
تے وچ مکین نہ ہوئے، کرم والی نہ رہن والی ہوئے، اس گھر دا کوئی فائدہ ہے؟ بولو صحیح، اس بوئے دے اگوں تو کتا ہی بھاج کے لگ سی۔ مکان او ہوندا ہے جڑا وسدا ہوئے آباد ہوئے، نماز او ہے جڑی وسدی ہوئے تے آباد ہوئے۔ او بندہ کامیاب ہے جس نے رب دی عبادت نو آباد رکھے۔ اللہ شاءاللہ ہر مسلمان نو توفیق نصیب فرمائے، حتیٰ کہ آپ ہی اگو اقرار کرے گا۔ او جڑا اللہ اکبر آکھیا ہس، چار صفتہ رب دیاں بیان کیتی اس کہ تیرے نال دا سبحان بھی کوئی نہیں، تیرے نال دا با کمال بھی کوئی نہیں، تیرے نال دا عزت شان و شوکت والا بھی کوئی نہیں، تے تیرے نالی برکت رکھن والا بھی دنیا تے ہور جدہ سارا مان لیا ہوڑا دا لا الہ غیرک، اور منی کھلوتا ہاں کہ سجدیاں دے لائق کوڑے، قیام دے لائق کوڑے، رکوع دے لائق کوڑے، دورو تے نیڑوں سورن دے لائق کوڑے، تے بین سنیاں نو بین منگیاں نو بھی انہاں دیاں جھولیاں بھرن اللہ کوڑے ہے، دھیاں تے پتر دیور اللہ کوڑے ہے۔ اے سارے کمال من کے ہوڑ پہ آتا لا الہ غیرک، کوئی قبر آلہ نہیں سندا، کوئی تویز کسی دا نہیں چلدا، نہ کوئی نبی سندا ہے نہ ولی سندا ہے، میرے دل دی دھڑکن دی حرکت دا علم بھی رکھن اللہ کون ہے؟ اس سے سنانو ہی سمجھ لوے ہاں تا یاروی دے وردہ چیتا نہ روے۔ غیر اللہ دے نا دیاں نظرہ نیازہ تے چادرہ تے اچھاڑ چاڑن دی ضرورت کوئی نہ رہے۔ آپ آنکھیں اس لا الہ غیرو، تیرے تو علاوہ میرا معبود کوئی نہیں۔ تے اے ساری گل کر کے پچھا گھر او توڑی وہیندہ نہیں جے توڑی حضرت اور دی سلامی نہ کر لے، پھر اس نماز پڑھی دا فائدہ ہے؟ اس وقت نماز نو برباد کیتا یا آباد کیتا ہے؟ بولو۔ یہ نماز اتھو شروع کریں دے پائیں تے السلام علیکم ورحمت اللہ تک وینا سے سلام پھر سی تے نماز مکسی نا کہ نہ یہ آدھے جو توڑا اس دا نماز دا ترجمہ سن کے وضو نے تروڑ بویا کروا لیا، پکے رویا ہے۔ چلو خیر بارہ سورت فاتحہ پڑھ دا ہے، اس دے اندر بھی ابتداء دے اندر اللہ دے کمال بیان کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اے رب دے کمال ہے۔ اگو ہن اپنا اظہار کرے بھئی اے تہا نہ تیرے کمال، اے تہا ہی نہ تیری شان، میں کے شان۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں منگتا تے پینا ہاں تا کہیں دے دربار دا ہاں۔ تو مطلب کیا ہے؟ واتی اتھائیں گل آکھلوتی آدھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے نال دا شاہزور کوئی نہیں تے میرے نال دا کمزور کوئی نہیں۔ ایک کمال بیان کردہ ہے وقت اپنے ہینے ہون دا اظہار تے اقرار کردہ ہے۔ اللہ او دے دل ویکھی کھلوتا ہوندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے کیڑے ویلے دیاں جیجڑیاں کھلا کردہ ہے، منتہ تے ترلے کھلا کردہ ہے۔ اللہ دا 10 یار ہون تو منگدہ کے ہیں میرے کو، وہ سمجھ آن دی پہی نہیں۔ عام طور تے منگتے آوڑ دن محلیاں دے وچ گلیاں دے وچ آ گئے، انہاں دی عادت ہوندی ہے بوئے دوتے آ کے تے او بڑے بڑے لمبیاں گلنا چھوڑے دن، حاجی صاحبہ اللہ تینو روضہ رسول بھی کھائے ہے، پاہمیں اس کدی مسیح دا منہ نہ ڈٹھا ہوئے۔ 10 روپیاں دی خاطر منگتا پہنا او دیاں اتنیاں تعریفاں کرے سی، اتنیاں کرے سی، ملوم ہو سی 53 چو اس تو وڈا ولی ہے ہی کوئی۔ اے منگتے دی عادت ہو دی بے تعریفاں کرنی ہے بتا کہ وہ دل نرم ہوئے تے میری تلی تے کائی شاہ رکھ چھوڑا۔ او مرادن تیرے علیاں پلیاں دی خیر ہو، تیرے ویڑے وسدے روین او سردارا، تیریاں سرداریاں قائم ہوئیں، تیریاں جھولیاں بھریاں رہ جاویں، فلاں فلاں فلاں۔ او جڑا گھر دا بندہ بیٹھا ہوندہ ہے نا،
وہ سمجھ ویندا ہے جو یشودا منت تے تلے تائیں کھلا کریندا ہے جو کائی نہ کائی شے میرے کولوں لونا چاہتا ہے. او دا دل نہ بھی ہوئے نا تو او دی خوشامدی الفاظ سن کے تے پائندہ او دی تلی تے. اے نمازی دی انجے سمجھو ادا اللہ تیرے نال دا ہے جو کوئی رہا، تیرے نال دا بادشاہ کوئی نہیں، تیرے نال دا مالک کوئی نہیں، تیرے نال دا مختار کل کوئی نہیں، تیرے نال دا مہربان تے ہمیشہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. یہ ساریاں کریندہ کریندہ آدھا میں غریب جیا ہوں نعبد و نستعین، میں تیرے بوہے دوتے آیا کھلوتا ہاں. اللہ دو داسو لمڑا کے ہی منگڑا کے ہی کڑے ویلے دیا تعریفہ کھلا کرینا ہے. اگو آدھا ہے سچیندہ ہے کہ پتر منگا ہووی مک وئی سن، مال منگا ہووی مک وئی سی، سلطنت منگا ہووی ختم ہو وئی سی، دنیا دی کئی شے منگا ختم ہو وئی سی. اللہ کولو او منگا جڑا قیامت تک نہ مکے. اگو آدھا اہدن الصراط المستقیم، اللہ اے منتاں تا کی دیا ہے میں نو اس رستے تے ٹور چاہ جڑے رستے تے تیرا محمد زندگی گزار گیا. ہن جے اس نو ساریاں گلاں دی سمجھ ہوندی اے تویز لوڑ جاوے. ہن انج تے کرو یا انج کرو، جڑے بدھی بیٹھے ہو ہن ایتھے حیا نال تے سیدھی گل کر. اللہ کولو صراط مستقیم دی دعا منگی اس، مگر وقت بھی تویز لون تو کھلوندا اس نماز نو برباد کیتا ہے یا آباد کیتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، برباد کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے تو ہن تو سارے کمال میرے چ مننے نہیں. 6 مہینے ہوئے نا جب تیری شادی نو تو کوئی بوہ ہی نہیں چھوڑیا جتھے وہاں تے بھوک نہ ماری ہوئی، میری شکایت نہ کیتی ہوئی، ہر پاسے بھجیا. تے اسے نماز نو اگر سمجھ کے ادا کریں ہاں چاہ مردہ مر سکدا ہی، مومن نمازی کدی رب تو مایوس ہو سکدا ہی رہی ہے. انجے ہے کہ نہیں؟ تو مطلب ہے اس نماز نو سمجھیا. اچھا بات اگو حوالہ دیندہ ہے کہ میں نو اس صراط مستقیم تے کیوں ٹور کیوں؟ او دی وجہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس رستے دوتے ہمیشہ تے رب دا انعام وسدہ ہی رہے. اس رستے تے رب دا کے وسدہ ہے انعام. ہوں جڑا رستہ انعام اللہ سونے محمد خیر الانام نے وکھایا اس رستے تے تویز، اس رستے تہاڑے تے واسطے تے وسیلے. بولو تو مطلب ہے بھئی انعام والے رستے تو جو تھڑکے آئے تو کیڑے رستے تے ٹور گیا؟ لعنت والے رستے تے. کیڑے رستے تے؟ لعنت والے. اتھے جو ہے انعامت علیہ، انعام جڑے رستے تے تیرا کے ہوتا ہے انعام. اللہ ہون اے دس بھئی او کیڑے لوگ جنہاں دوتے تیرا انعام ہو؟ سوتے پہیا تھے یا جاگ دیا تھے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. وہ جڑا کہ صراط الذین، اللہ فرماتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے اے 4 گروہ تے ٹولے جنہ تے میں اللہ دی ہر وقت رحمت وسدی رہ ویدی. پہلا نمبر نبیان دا، دوسرا نمبر صدیقین دا، تیسرا نمبر شہداء دا، چوتھا نمبر صلحاء دا. کتنے ہو گئے؟ انہا چوانتے انعام اللہ، اللہ دا کے وسدہ راندہ ہے. سارے بولو. جے ناراض نہ ہو تو ایک مسئلہ سمجھاواں چاہ. گل جو نماز دی آ گئی تے آپ آدھے ہو منہ تے آئی ہوئی ولاوڑی.
اللہ نے انعام یافتہ کتنے لوگاں دا ذکر فرمایا ہے؟ بولو. پہلا درجہ نبی دا، دوسرا درجہ صدیق دا، تیسرا درجہ شہادت دا، چوتھا درجہ صالحین دا، صلحہ. انہا چواں تے رب دا انعام تے رحمت وسدی راندی. تے جڑا آکھے کہ اساں تا صرف اسے دی مننی ہے، انہا ترین دی اساں مننی. غلطی نہیں سمجھ آئی؟ حالانکہ انہا چواں تے اللہ دی، سارے بولو، انہا چواں تے اللہ دی رحمت. تے جڑا کہ اسا تا انہاں من دے ہی نہیں، اسا تا اتھے کھلونا ہے. تا انہیں سمجھو کہ اس نے انہاں تینہ دا انکار کیتا ہے. تے جڑا ترین دا انکار کرے او مسلمان. بولو نا، او مسلمان نہیں ہے. کیونکہ تو انہاں دا اقرار کرتے پھویں انکار کر، اللہ دا فیصلہ اے انعم اللہ تے میں اللہ دا انعام وسدارانا ہے. تے جڑا ترائے دے انعام دا ملک روے او کافر یا مسلمان. اچھا بولو یار. کیونکہ اس نے اللہ دے فیصلے نو منیا، اس نے اللہ دے فیصلے دا انکار کیتا ہے. گل دی سمجھ آئی نہیں کہ تھوڑی اور وضاحت کرا؟ یعنی انہاں چاہوں دے وچوں ایک نو منے دا ہے تے ترائے دا کیا کریں دا ہے؟ اے آدھا ہے ساڑی جماعت کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اے آدھا ہے سا رسول تو علاوہ اور کسے نو من دے نہیں ہے. اللہ فرماندہ ہے جے انہاں تنہ نو چھوڑ دی تو نہیں تا سوا لعنت دے اور کچھ نہیں ملنا. جڑا اس دا رستہ ہے وہ صدیق دا رستہ ہے، جڑا صدیق دا رستہ ہے وہ شہید دا رستہ ہے، جڑا شہید دا رستہ ہے وہ دا صالحین دا رستہ ہے. کیا مطلب ہے؟ اترائے شاخائل تے جڑ تلو محمد الرسول اللہ ہے. جے صالحین دی منے سے تا انہیں سمجھ پیغمبر دی منے دا پہ ہے، جے صحابی دی بنے سے تا انہیں سمجھ پیغمبر دی بنے دا پہ آئے. اسے واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے او بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دا مخالف ہے، او کدی میرے رسول دا سجڑ نہیں ہو سکدا، او کدی میرے محمد پاک دا محبوب نہیں ہو سکدا، او میرے محمد معصوم دا کدی وفادار نہیں ہو سکدا. کیڑا اللہ او دی علامت نشانی کیڑی ان تا سارے عاشق رسول بڑے ودین. تو دسا کہ اللہ دے رسول دا مخالف کیڑا ہوندہ ہے، او دی علامت نشانی کیڑی ہوندی ہے. اللہ دی قسم ہے جے کلیم اللہ جان کے رب دے قرآن تے وعدہ پیا کرے دا ہوئے، اللہ شاءاللہ کلیم اللہ بلوچ دی زبان اتھائیں بند کر دے وے. اگو اللہ دا قرآن کیا پیا فرماتا ہے یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم.
حرام اس دے نشانی یہ ہے کہ اس نے یتبع غیر سبیل المؤمنین اس دعویٰ کرنا کہ اسا محمد نو منے دیا ہے مگر میرے محمد دی جماعت دی گل اونے مننی کوئی نہیں آئے او صحابہ دی گل نو مندہ نہیں آئے او جماعت محمد الرسول اللہ دی سیرت دا مخالف ہے جڑا میرے محمد دی جماعت دا مخالف ہوئے یشاقق الرسول او یقیناً میں اللہ دے رسول دا بھی مخالف ہے میرے رسول دا سجن بننا ہے تکامو انجے کرے جی میں میرے محمد دے شاگردہ نے کر کے بھی کھایا غلطی سمجھ آئی کہ نہیں آئی لہذا جڑے اے نعرہ مارن انہیں سمجھو اس دا بھی نماز نال تعلق کوئی نہیں ہے خیر بہرحال آخرکار وطران دے اندر آندہ ہے وطران دے اندر دعا پیا کرے داؤں ہے اللہم انا نستعینکا او جڑا سورت فاتحہ دے اندر آکھیاس ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین انہیں دعائے قنوت دے اندر بھی کہہ پیادا ہے اللہم انا نستعینکا ونستغفرکا ونؤمن بکا ونتوکل علیکا ونسنی علیکا الخیر ونشکرکا ولا نکفرکا ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نساء ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار مل آندھی نے میں پتہ ہے جیڑی تو انو آندھی ہے چلو میں آج پڑھ کے سنا دیتی ہے انہوں بار بار سن کے تے پکا لوے آئے اے بندہ خود کھلا اللہ نال وعدہ کریں دا ہے اللہ جتھے بھی میری کھوتی کھبن لگی تنستعینوں کا میری مدد کرنے والا کون ہے اللہ میں بندہ جو ہوں میرے کولو کدی لاچار بھی ہو سکتی ہے کدی میں کسے کم دے اندر بامرے مجبوری پھس ویندہ میں ٹائم تے تیرے دربار چا حاضری نہیں دے سکتا کدی میرے کولو قضا ہو بھی جاوے تنستغفرو کا مینوں اتھی معاف فرما دے کدی تیرے جاہو جلال دے خلاف یہ کوئی حرکت کر بما تنستغفرو کا اللہ میں تیرے کولو معافیاں منگدا پیاوا تو شہنشاہ میں پورے تیرے آداب شہنشاہی ادا نہیں کر سکیا یہ کئی لفظ ہو جاوے تا نستغفرو کا میں تیرے کولو معافیاں پیا منگدا ہاں ہاں میرے دل نو تو اچھی طرح جاندا ہے میرا دل پیا گواہی دیندا نؤمنو بکا میرا یقین تو کہیں دے نال ہے ونتوکل علیکا اللہ بھکھا رکھتے پاویں رجا رکھ دکھ دے تے پاویں سکھ دے تھیاں تے پتر دے تے پاویں نہ دے ونتوکل علیکا اللہ میرا تیرے نال وعدہ ہے تائیں جیدے خدا نو چھوڑ کے کہیں پاسے میں جانا نہیں میری امیداں والا کون ہے میری امید نو پورا کرنے والا کون ہے حتیٰ کہ والگوا دائے اللہ جیڑا تیری عبادت نہیں کریں دا جیڑا تینو بھوکن والا ہے جیڑا تیرے محمد دی سنت شریعت خلاف کرنے والا ہے نخلاؤ ونترک من یفجرک نخلاؤ خلود کے معنی ہوندہ بندہ اور نہیں ہے ایک تا ابن تیمیہ میرے موڑے نال بیٹھا ہے نخلا ہو دا مانا ہوندہ ہے کڑتا لاہا کے پرہاں سٹ چھوڑنا کڑتا لاہا طلاق خلو جان دے طلاق خلو خے لام آئین طلاق خلو جان دے ہو جانو تا تاج دیتی بیٹھے ہوا سنی ہوئی تھا ہی نہیں نہ کر سنی ہوئی تھا ہے طلاق خلو
طلاق خلو او ہوندی ہے جس طلاق دے اندر مطالبہ عورت کر دی ہے، طلاق دا مطالبہ عورت کر دی۔ وہ کیا آدھی؟ وہ آدھی کرم والا تو میری ان جان نہیں چھڑیندا، اے جڑا 10 تولے تو مینوں زیور نہیں دیتا، او حق میرج، او فلانے مرلے میرے نہ کرایا نہیں، آ ڈٹھا ہی ہر شے واپس لے لے تے میری چوک۔ اس نو کہ آدم طلاق ہے۔ عورت نے مطالبہ کیتا بے ہر شے تو لے لے مگر مینوں کہ دے دے طلاق۔ او سمجھ رہے ہو طلاق خلو او ہوندی ہے بے 4 ٹکے بھر کے تے کسے کولو جان تے اے نمازی کے کھلا دا نہ خلاؤ نہ خلاؤ، اللہ جے مینو مال خرچ کر کے مشرک کولو جان چھڑاونی پئی چھڑا دے سا، مگر مشرک تے بدتی نال میرا جوڑ۔ تو اجائیں ودا پوچھنا جو مشرک دی کٹھی حلال ہے یا تھک کے یا اے آپ کھلا دائے نہ کھلاؤ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ مَنْ يَشْرُكُ نہیں کہ جڑا شرک کرے، اتھے آتا یفجرک جڑا بے نماز ہے، جڑا جھوٹ بلیندا ہے، جڑا فاسق ہے، فاجر ہے، میں اس نال بھی تعلق نہ رکھسا۔ تے علامہ احمد سعید تینو آکھے مشرک دی کٹھی نہ کھا بھی کر، تو تا اس تو اتا گیا کھلوتا ہے، آپ نماز چاہدہ پہ آئیں نہ خلاؤ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، مشرک تا مشرک رہا، اللہ میں بے نماز دی کٹھی دے نیڑے۔ اور تو دا تو ساخت ہے یا احمد صحیح ساختہ ہے؟ اور نہیں سمجھ آئی فاجر کئی نو آدھے بے نماز ہوئے، جھوٹا ہوئے، کذب و افتراء کرنا اللہ ہوئے، وہ کون ہوتا ہے؟ فاجر۔ ہاں نماز دا منکر ہوئے وہ فاجر نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے، کیونکہ فرض دا انکار کرنا وہ بندہ کیا کریں ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ ہاں ایک اس فرائض تے عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے، بد عمل آئے فاجر آئے، تے ایک مڈوں رب دے شریعت دے فرائض دا کیا کریں ہے؟ وہ فاجر نہیں ہوتا بلکہ کافر ہوتا ہے۔ تے اے تو تے میں دعائے قنوت، قنوت دا معنی دا پتہ ہی نہیں، ہر شاید 10 سوچا قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ قنوت دا معنی ہوندہ ہے کہ اے اللہ دگے دعا اس بات بھی کر رہا ہے کہ اللہ اے جڑا کچھ میں تیرے نال وعدہ پہ کرے نا مردہ مر ویسا اے دے خلاف نہ کرے۔ میں انہا الفاظ دا پابند ہاں، میں فرما بردار ہاں، میں اس تے پیرے دار ہاں، جو میں آکھرے ہاں اے دوتے میں عمل کر کے۔ ہون آج تو سا دعا قنوت دے ترجمہ سن لیا ہے، کدائیں تو سا آکھو جو ایک کدائیں دعائی مرکزی آلے دی تو نہیں، کئی اور متبادل لے تو کئی تو اینج دے ہوندن اچھا یار سانو تو آج پتہ لگا ہے نمازی بہابی دیئے۔ اب بھائیو اللہ دی عبادت نو سمجھ کے جدہ ادا کرے سو اللہ دی قسم ہے تیرے گھر نو اللہ خود بخود آباد فرما دے سے۔ رب دی نماز نو سایت برباد نہ کرو۔ اے ہے جسم دی زکاة، جسم دی زکاة ادا کرے سے تے یہ سمجھ تیرے وجود نو اللہ پاک فرما دے سے۔ اور ہے اگو جسم نو برقرار رکھنا او دے واسطے غذائیت دا ہونا ضروری، او تا اگو اللہ فرمایا یؤتون الزکاة، مال دی زکاة ادا کر، حلال کھاندہ رہے وانج، حلال جی میں کھاندہ رہا سے تیرے ایمان نو میں اللہ مضبوط کرے دوائی سا تے جدہ اے دوئے عمل کرے سے وَهُمْ رَاكِعُونَ، اللہ دی رضا دی خاطر جدہ کرے سے تا پھر میں رب دا وعدہ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ، میں اللہ تیرا ولی تے تو میرا ولی،
اتھے اللہ فرمایا ولیکم اللہ. تے ہون اگو کے پہ آدھا ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا کلیم اللہ.